اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ دوستان گرامی، جب ہم تاریخ اسلام کے صفحات کو پلٹتے ہیں، جب ہم تاریخ کے صفحات پر نظر ثانی کرتے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان صفحات پر ایسے نام نظر آتے ہیں، ایسی شخصیات نظر آتی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین مصطفیٰ کی سربلندی، عقائد اہل سنت کے تحفظ اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بسر کرتے ہیں، جن کی علمی قدر زمانے کے ہر وقت نے، ہر لہجہ نے، ہر دن نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ وقت کی کبھی ان کی عزت، اس کی عظمت وقت کی کبھی گرد سے ماند نہیں پڑی۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت جس کا نام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث قادری حنفی برکاتی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جس نے اپنی قلم سے صرف سیاہی نہیں باری بلکہ اس سیاہی سے، اس قلم سے کتنے لوگوں کے ذہن کے اندر جو تردد تھا اس کو دور کیا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان نے صرف گفتگو نہیں کی بلکہ کتنے ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحریر نے یہ نہیں، اعلیٰ حضرت کی تحریر نے صرف صفات کے اندر اپنا نقش نہیں رکھا بلکہ مومن مسلمان صحیح العقیدہ سنی کے دل کے اندر بھی نقش کر دی۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تھے۔ اعلیٰ حضرت پر یہ بات لگائی گئی کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا، جو پڑھانے والا تھا، وہ قادیانی تھا۔ اعلیٰ حضرت پر، کیونکہ اعلیٰ حضرت پر دیکھتے ہیں نا اتنا بڑا رتبہ رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں تو لازمی ہے کہ کسی کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے اندر کوئی نقص تلاش کرے کسی وجہ سے۔ تو جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عام ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ ایک نام دو افراد پر ہو سکتا ہے، تین پر ہو سکتا ہے، چاروں پر ہو سکتا ہے، ایک نام کئی افراد پر ہو سکتا ہے۔ تو جناب کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا اس کا نام مرزا غلام قادر تھا، جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھایا، اعلیٰ حضرت کی تعلیم دی۔ تو اختصاراً میں عرض کروں گا کیونکہ میرا موضوع اور ہے، تو اس کے جواب میں عرض یہ کہ اس کی جو عمر تھی وہ 55 سال تھی۔ 55 سال میں وہ یہ زندگی چھوڑ کر چلے گئے، مر گئے، اور اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا اس کی جو عمر تھی وہ 80 سال تھی۔ مولانا نظام الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہ 80 سال تک باقی رہا، اس کے بال سفید ہوتے میں نے دیکھے۔ تو اب خود غور فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہی تھا جو وہ مرزا غلام قادر جو غلام احمد کا بھائی تھا، وہ نہیں تھا، اس کی عمر 55 سال تھی، یہ اور تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نام کئی افراد پر ہو سکتا ہے، لہذا اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد قادیانی میں سے نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا نے ختم نبوت پر جو پہلا رسالہ آپ نے تحریر فرمایا، سب سے پہلا تقریباً آپ نے 19 رجب 1317 ہجری بمطابق 1899 عیسوی میں آپ نے رسالہ تحریر فرمایا۔ آج میں اس کا خلاصہ آپ کی
خدمت میں پیش کروں گا. وہ خلاصہ وہ رسالہ جزاء اللہ عدوہ بعبائہ ختم النبوت. اس کا ترجمہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے انکار ختم نبوت پر خدائی جزا، خدائی سزا.